الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور ماہ رمضان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی اور عشرہ مغفرت کی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آج میں درس حدیث کا سلسلہ موقوف کر کے ایک کرنٹ ایشو پر بات کرنے آیا ہوں۔ وہ کرنٹ ایشو یہ ہے کہ حال ہی میں ابھی پنچ میں ایک عالم دین حضرت مولانا عبدالرشید نعیمی صاحب کا انتقال ہوا، جن کے جنازے کے موقع پر علماء نے جہاں بیانات کیے وہاں ایک بیان ایک اور مولانا صاحب کا بھی سامنے آیا، جس کو میں دہرانا نہیں چاہوں گا، اور وہ بیان یقیناً درست نہیں تھا اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اپنے علماء کرام سے بطور خاص یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس سے بد مذہبوں کو 2 یا 3 سال کی محنت کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہونے والا ہو وہ صرف 2 یا 4 دن کی مدت میں حاصل ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا نوجوان ہر بات کے پیچھے لاجک تلاش کرتا ہے، تو پھر جب ہم اس طرح کے غیر معیاری بیان دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو جو نوجوان ہے یا جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا طبقہ ہے، جو سنی سے العقیدہ مسلمان ہیں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں جی ان حضرات کے پاس اپنے مذہب و مسلک کی کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے غیر معیاری اور نامناسب بیان دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام آئندہ اس طرح کے جذباتی اور جوشیلے بیانات کے بجائے اپنی گفتگو کا جو معیار ہے وہ تحقیقی رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پنچ کے ایک مولانا صاحب ہیں دیوبندی مکتب فکر سے، مولانا حبیب صاحب، انہوں نے اس بیان کے بعد اپنی تشویش کا اظہار کیا، وہ برہم ہوئے اور یقیناً ان کا تشویش کا اظہار کرنا بنتا بھی تھا، انہوں نے کیا۔ خیر، تو میں نے ان کی ویڈیو سنی، وہ بڑے درد کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی بات کر رہے تھے اور سماج کو یہ دعوت دے رہے تھے کہ وہ ایسے نفرت کرنے والے، نفرت پر مشتمل بیانات دینے والے حضرات کو سمجھیں اور ان کو قرار واقعی سزا دینے کی مانگ کر رہے تھے۔ یہاں میں ان سے 2 چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہ مولانا حبیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کے جو جوشیلے خطیبوں کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں ہماری جماعت میں، یہ دراصل رد عمل کے طور پر آتے ہیں اور یہ کسی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے عام طور سے۔ آپ کی بات کروں میں اگر، تو آپ کی جماعت کے ایسے لوگ بہت سارے سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آپ کے مکتب فکر کی کتابیں ایسی موجود ہیں، گوگل پر آپ کے فتوے ایسے موجود ہیں کہ جن فتووں کی روح سے ہم لوگ یا امت کا بہت بڑا طبقہ وہ کافر و مشرک ہے، اور آپ ہمیں سیدھا جا کے ملاتے ہیں کس کے ساتھ؟ کفار مکہ کے ساتھ۔ اور آپ کے پروردہ، آپ کی تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ کفار مکہ کے حق میں نازل ہونے والی قرآن کریم کی آیات کو عامت المسلمین پر چشمہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خانقاہی نظام کو یہ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے، جب اس طرح کی باتیں آپ کی طرف سے آئیں گی تو پھر کیا اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا؟ یقیناً رد عمل ہوگا، اور یہ رد عمل ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ میں اس کو اپنے اس جو مولانا صاحب تھے ان کے جو بیان کو کوئی جواز نہیں فراہم کر رہا ہوں، لیکن آپ جو اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، مجھے ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ رویے جو آپ کی طرف سے ہیں، جب تک آپ ان کو ترک نہیں کریں گے تو کیا یہ اتفاق و اتحاد کی فضا اس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ وہابیت سے ہمارا اختلاف ہے، اور ہمارا ہی اختلاف نہیں، امت کے بہت بڑے طبقے کا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کیوں ہے میں اس کی اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور مجھے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ وہابیت کی تحریک بالکل مرتب ہے اور یہ تاریخ کتابی شکل میں مرتب ہے۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس تاریخ کو پڑھیں اور جانیں کہ وہابیت اصل ہے کیا۔ ہماری وہابیت سے کوئی ذاتی نوعیت کی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، بلکہ یہ اختلاف عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہے، اور ان عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہے کہ جن عقائد و نظریات پر عمل کرتے ہوئے وہابیوں نے
سلطنت عثمانیہ کو اور پھر جناب والا اس کو بھی ختم کرنے میں اپنا رول ادا کیا، اور اس کے بعد امت کے بہت بڑے طبقے پر ظلم کیا اور اس کو جناب والا بات بات پر اس پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو ادارے چلانے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر صحیح معنوں میں آپ امت کا درد رکھتے ہیں، اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں، تو اپنے تربیت یا جو آپ کے زیر تربیت لوگ ہیں ان کو وہ دین سکھائیے، وہ پیغام دیجئے کہ جو 14 صدیوں سے امت کے بڑے بڑے علماء جو سکھاتے ہیں، جو ان کی تربیت کرتے آئے ہیں، وہ دین ان کو سکھائیے، تاکہ یہ اتفاق و اتحاد کی فضا آگے کے لیے ہموار ہو سکے اور پھر قائم بھی رہ سکے۔ دوسری بات، راجوری کے ایک دا ورلڈ ریلیشن چینل چلانے والے ایک صحافی ہیں چودھری ریاض صاحب۔ اب میں ذرا ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے چینل پر، کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جنازے کی ویڈیو جو 40-45 سیکنڈ کی ہے میرے خیال سے، وہ انہوں نے چلائی، اور پھر اس پہ ان کا تبصرہ بھی تھا، اور پھر ساتھ ہی میں لائیو اپنے اس پروگرام میں ایک صاحب ہیں ان کا، انہوں نے ان کی کال بھی لی اور ان سے اس پر رائے بھی لی۔ میں پہلے تو ریاض صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاض صاحب، یا تو آپ مذہبی معاملات میں بالکل انٹرفیئر نہ کیا کریں، اور سماج کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کو سامنے لایا کریں، اور اگر آپ آتے ہیں تو پھر اپنی ذمہ داری نبھایا کریں اور پوری تحقیق کے ساتھ آیا کریں، اور یہ بھی دکھا کریں کہ آپ کس کو اپنے چینل پر لائیو لے کر آ رہے ہیں، کیا اس کو آپ کو لے کر آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ذرا توجہ چاہوں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کسی قسم کی غیر مناسب گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے، اور اگر کوئی غیر مناسب لفظ میری طرف سے نکل بھی جائے تو آپ مجھے معذور رکھیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی غیر مناسب لفظ میری زبان سے نہ نکلے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے انٹرویو کیا آپ نے اس شخص کا جس کو آپ نے لائیو کال پہ لیا، حبیب الرحمان پروانہ صاحب، ان کا ایک نام جاوید بھی ہے۔ پروانہ صاحب کا جو پہلا انٹرویو تھا آپ کے چینل پر، اس میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا اور حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حوالہ بنایا، اور پھر ان کی فضیلتیں بیان کی کہ یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ بھئی ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ جاگتے میں زیارت ہوئی ہے، اور بڑی فضیلتیں انہوں نے بیان کی، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں وہ فضیلتوں کے حامل بزرگ ہیں اور بڑے صاحب کرامت اور صاحب رتبہ بزرگ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید لے لی۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا چہرہ آپ دیکھیے، دوسرا چہرہ ان کا یہ کہ یہ بات کرتے ہیں جیسے آپ کے چینل پر بھی انہوں نے بات کی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ریاض صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جن علماء سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ذرا پوچھ لیجئے گا کہ امت کا جو بڑا طبقہ ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء کس کو مانتا ہے؟ سب یقیناً یہی کہیں گے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور یہی ترتیب حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر مکمل ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق۔ یہ ان کی کتاب ہے، عربی میں کتاب تھی اور اس کا ترجمہ ہوا ہے افضلیت صدیق اکبر کے نام سے۔ تو اب میں آپ کو اپنے ساتھ ایک پیش آیا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک گروپ میں انہوں نے ایک پوسٹ ڈالی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت کے تعلق سے، جس پر میں نے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ کی کتاب تاریخ الخلفاء سے اس کا فوٹو لیا اور وہ میں نے گروپ میں ڈالا اور میں نے ان کو کہا ترجمہ کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے ترجمہ کرنے کے بجائے اس پر کیا لکھا وہ ذرا سنانا چاہوں گا میں آپ کو بھی، اور ان لوگوں کو، ہمارے وہ راجوری کے جو سادات کرام ہیں
جن کے پاؤں کی خاک کو یقیناً ہم اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنانا پسند کرتے ہیں اور محبوب رکھتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت کے نام پر چونکہ یہ جاتے ہیں تو اہل بیت کے نام پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا محب اہل بیت ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جہاں محب اہل بیت ہے وہیں دوسری طرف یہ ہے کہ امت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان سے بھی منحرف ہے، ان کا لحاظ یہ شخص نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں تو جب اس کی حقیقت کھلی اس شخص کی تو درحال میں جو سوکڑ کے سید السادات حضرت قبلہ پیر سید نثار حسین شاہ صاحب ہیں، ان کو جب اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے والد گرامی پیر جہان شاہ صاحب کی عرس میں باقاعدہ اس کا نام لے کر کے اس کا رد کیا اور کہا کہ بھئی اس شخص کے دل میں صحابہ کو بغض ہے تو ایسے شخص سے مصافحہ تک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیگر سادات کو بھی اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اب میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس صفحے پر جس میں یہ ترتیب بیان کی گئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ترتیب بیان کی۔ اس کے جواب میں یہ شخص لکھتا ہے کہ یہ صفحہ قرآن عظیم اور آیات مبارکہ سے متصادم ہے، اور جو قرآن عظیم اور حدیث مبارکہ سے متصادم ہو وہ کفر و شرک ہوتا ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق منافق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی حدیث اور قرآن کی سمجھ ان کو آ گئی جو امام جلال الدین سیوطی کو نہیں آ سکی، جو تقریباً 600 کتابوں کے مصنف ہیں، اور حدیث میں انہوں نے اتنی خدمات حدیث کی کہ آج کا کوئی بھی عالم جو حدیث سے شغف رکھتا ہے وہ ان کی کتابوں سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو اس شخص نے منافق اور کافر و مشرک ثابت کر دیا۔ دوسری ایک اور کمنٹ میں لکھتا ہے یہ شخص کہ اسی حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی صفحے پر جو میں نے ان کو بھیجا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ان کا نام بھی اس پر لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ یہ جو سرخ نظر آ رہا ہے محمد حبیب الرحمن پروانہ، اس کے ساتھ اس کا آگے نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے، نیچے صفحہ میں نے لگایا ہے جہاں یوں لکھا ہوا آ رہا ہے، اور اس پر اس کا کمنٹ ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ یہ عقائد ناسبیوں کے ہیں، اہل سنت کے عقائد میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام افضل ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی افضلیت کا منکر از روئے قرآن و حدیث کافر منافق ہے۔ تو معاذ اللہ رب العالمین، یہاں بھی اس شخص نے کیا کیا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر ثابت کر دیا، وہ کافر و منافق ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس شخص کو آپ اپنے پروگرام میں لائیو کرتے ہیں اور پھر یہ وہاں باتیں کرتا ہے، نہیں جی اتفاق ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے، اور اپنا عمل اس شخص کا یہ ہے کہ یہ امت کے جو صدیوں کے عقائد ہیں، 14 صدیوں کے جو امت کے عقائد ہیں ان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور جناب والا ان عقائد کے جو حاملین جو بزرگ ہیں ان کو یہ کافر مشرک ثابت کرتا ہے۔ اور یہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا آپ اپنے ارد گرد کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے کہ یہ امت کے ان علماء میں سے ہیں جن پر اتفاق ہے سب کا، جو سب کے نزدیک مسلم ہیں، جن کو سب تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، ان کو یہ کافر مشرک ٹھہرا رہا ہے۔ ابھی تو مطلب یہ ابتدا ہے، ابھی آگے دیکھیے اور کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے اور اس کے کتنے چہرے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ میں ایک رافضی رہتا ہے حسن اللہ یاری کر کے، اور حسن اللہ یاری کر کے اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، سوشل میڈیا پہ سرچ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا، اور باقاعدہ تھمبنیل اس کے بنے ہوئے ہیں یوٹیوب کے چینل پر اس کے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ ابوبکر عمر کافر ہیں، اور یہ مناظرہ کرتا ہے ان کے ایمان پہ آ کے، کوئی ان کا ایمان ثابت کرو۔ کون؟ حسن اللہ یاری، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ایمان کا منکر اور ان کو کافر ثابت کرنے والا شخص۔ مجھے بتائیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کافر ہو تو پھر مسلمان کون ٹھہرا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب اگلا جو سین ہے وہ بڑا حیرت کرنے والا ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ حبیب الرحمن پروانہ صاحب، جن کو ریاض صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں میں،
جن کو آپ لائیو اپنے پروگرام میں لیتے ہیں اور ان کے ذریعے اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ ذرا ان کا چہرہ دیکھیے، اس حسن اللہ یاری سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ حسن اللہ یاری کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافر کہا اور کافر کہتا ہے، مناظرے کرتا ہے، اس کو جا کے یہ شاباشیاں دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ 21ویں صدی میں آپ سے تو کوئی مناظرہ جیت ہی نہیں سکتا، اور آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، آپ کی بڑی خدمات ہے، اس کی خدمات کو سراہ رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اب یہ معاذ اللہ پتہ نہیں کون سی خدمات ہیں، شاید اس شخص کے نزدیک شاید حسن اللہ یاری نے جو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کو کافر بنایا، وہ خدمات اس کے سامنے پیش نظر تھی، اور کہتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ذرا پہلے میں چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی اور جناب ریاض صاحب بھی اس ویڈیو کو ذرا دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، السلام علیکم، آپ اپنا آواز کھول دیں، میوٹ ہے ہم کو تھوڑی سی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا نام ہے حضور؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ حبیب الرحمان کشمیر سے، انڈیا۔ اچھا حبیب صاحب، یہ جو عباد الرحمان صاحب سے خبر آ رہی کہ وہ آف لائن ہے، اب آپریٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، اللہ خیر کرے ان کو۔ جی جی حضرت خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ اللہ رب العزت کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے اللہ ہیں؟ آپ کو عزت سلامتی دے۔ آپ وہ ہندوستان والے کشمیر سے ہیں یا پاکستان والے کشمیر سے؟ نہ، میں انڈیا کشمیر سے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آمین۔ اچھا، میں آج آپ سے مناظرہ تو آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا 15ویں صدی میں۔ نہ میں آپ کا خادم ہوں بھائی، تو میں اگر غلط بات کروں تو کوئی بھی مجھے غلط ثابت کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں ماشاء اللہ سے انسانیت کی، اور بڑی جو ہے آپ نے خدمت انجام دی ہے۔ اللہ آپ تو کو بہرحال عزت دے، تھینک یو۔ آمین آمین۔ کچھ عرصہ سے میں آپ کو برابر دیکھتا آیا ہوں، تو اچھا مجھے ایک عرضی لگانی یہ تھی دیکھ آپ رہے کی ہیں، بات۔ اب میں پوری ویڈیو آپ کو سناؤں گا تو یہ ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے سماعت فرمایا اس میں صاف طور پر کہ آپ کی بڑی خدمتیں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب 15ویں صدی میں آپ سے کوئی مناظرہ جیت نہیں سکتا، اور آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب معاذ اللہ رب العالمین، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس شخص کو کیا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ایمان پر کوئی تشویش تھی، اور جس کو سن کر کے اس شخص کی آنکھیں کھول گئیں کہ وہ تو مومن نہیں تھے، وہ تو کافر تھے معاذ اللہ، اور اس کی آنکھیں کھول دی حسن اللہ یاری نے، اور یہ اس کی خدمات ہے جس کو یہ تعریف پیش کر رہا ہے سوغات میں، آپ کی بڑی خدمات ہیں جی۔ اور پھر اس کے بعد آگے آپ، یہ میرے پاس ویڈیو محفوظ ہے، تو اگر آگے بڑی عرضیاں لگاتا ہے جی آپ کی بارگاہ میں یہ عرضی ہے میری، تو یہ عرضی ہے، تو یہ عرضی ہے، تو اتنا چاپلوس اور چاپٹر بن کر کے یہ وہاں پر بات کرتا ہے کہ علمان والحفیظ کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ یعنی دو رخہ آدمی جو ہوتا ہے نا، دو چہروں والا، انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور لاسٹ میں شخص کو کہتا ہے کہ جی آپ تو علم کے سمندر ہیں۔ اب وہ سادات کرام جو اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ بلاتے ہیں، اپنے ختمات میں، اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں، وہ بتائیں کیا معاذ اللہ آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کی عزت افزائی کریں گے کہ جو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کافر کرنے والوں کی خدمات کو سراہے؟ اگر تو واقعی ایسا ہے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ انجانے میں ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے، اور ریاض صاحب آپ کو یہ بطور خاص سمجھ جانا چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے لائیو پروگرام میں بلا کر کے کبھی بھی آپ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ مزید انتشار کو بڑھائیں گے، اور یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اتفاق و اتحاد کی فضا، آپ کسی اور عالم کو لاتے، کسی وقت بھی فکر کو عالم کو لاتے، اس عالم کو لاتے کہ جس کی واقعی عملی طور پر، صرف باتوں میں نہیں، عملی طور پر اتفاق و اتحاد کے لیے کچھ کوششیں ہوتی، وہ کسی وقت بھی فکر کا ہوتا، تو ہم اس کو بھئی ہاں یہ ہے بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بندہ ہے، اس کی اپنی ایک راہ ہے، اور اس نے یہ اپنی راہ پر یہ استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے، آپ کی تحسین کرتے، لیکن اس معاملے میں ہم آپ سے سخت نالاں ہیں، اور میں ہی نہیں، ہر وہ شخص جو اس شخص کی حقیقت کو جانتا ہے وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یا تو آپ مذہبی معاملات میں آیا ہی نہ کریں، اور جب آتے ہیں تو پھر پورا ورک کر کے آیا کریں، پوری اسٹڈی کر کے آیا کریں، اور ہر شخص کی اصلیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہاں بھی یہ شخص کے عقائد کیا ہیں، اور یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اور یہ کن لوگوں کا لقمہ چبانے والا آدمی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے فکری طور پر اپنے خیالوں سے باہر کرنا ہوگا۔
جو ابھی آپ ہی کے محترم جناب ریاض صاحب کے چینل پہ بیٹھ کر کے کچھ دنوں پہلے ایک کتاب کی پروموشن کر رہا تھا یہ، اور اس نے کہا کہ اس کتاب میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو 1400 صدیوں تک جن چیزوں کو چھپائے رکھا ہے ان چیزوں کو اس میں ظاہر کیا گیا۔ بھئی خدا کا واسطہ ہے، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو 14 صدیوں کے بعد آج 15ویں صدی میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمیں وہ دین چاہیے، ہمیں وہ باتیں چاہیے کہ جو 14 صدیوں سے تسلسل کے ساتھ امت کے علماء اور اقابر فقہا اور محدثین بیان کرتے آئے ہیں، ہمیں وہ دین چاہیے، اور اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے۔ تو میری سب حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھیے، اور ہمارے جو اہل سنت کے نوجوان علماء ہیں، خطیب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی بھی بات جذبات کی رو میں نہ کہی جائے، بلکہ اپنی گفتگو کو تحقیقی بنیادیں فراہم کی جائیں اور اس پر اپنی گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھیں، اسی پہ استقامت عطا فرمائے، اہل بیت اور اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی اور آپ کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔